زیادتی کی ہے آپ نے آئلہ کے ساتھ. شمسا زیادتی اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہے. ایک لفظ بھی اور مت کہنا. تمہیں کیا لگتا ہے غصہ دلاؤ گے اور میں غصے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ مجھے یقین ہے کہ تم بہت ڈھیٹ ہو. بیگم صاحبہ میں تو کہتی ہوں آپ بھی کچھ خوشیاں لائیں, کچھ ہلا گلا کریں اس گھر میں. بیٹھے بٹھائے کروڑوں کی فیکٹری مل گئی, من پسند بیوی مل گئی, اور کیا چاہیے تمہیں؟ آج کی قسط میں کہانی ایک نئے موڑ پر پہنچتی نظر آئے گی. گھر والوں کو یہی لگتا ہے کہ شاید بی جان نے اون اور آئلہ کو کچھ دن ایک ساتھ وقت گزارنے کے لیے باہر بھیج دیا ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. اسی دوران گھر میں ہنسی مذاق کے انداز میں دوسری شادی کا ذکر چھیڑ دیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے گھر کا ماحول مزید خوشگوار ہو جائے گا, لیکن رملا کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی. وہ فوراً جواب دیتی ہے کہ اگر کسی کی دوسری شادی کرنی ہی ہے تو پھر کسی اور کی کروا دی جائے. اس بات پر دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے. دوسری طرف شمسا آئلہ کے بارے میں کافی پریشان دکھائی دیتی ہے. وہ بی جان سے کہتی ہے کہ آئلہ کے ساتھ شاید سختی کی گئی ہے, مگر بی جان پر اعتماد انداز میں سمجھاتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اون اور آئلہ ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیں گے اور یہی قربت ان کے رشتے کو مضبوط بنا سکتی ہے. ادھر جب آئلہ اس جگہ پہنچتی ہے جہاں اون اسے لے کر آیا ہوتا ہے تو وہ وہاں کا ماحول دیکھ کر ناراض ہو جاتی ہے. وہ اون کو اس کے حالات اور انتظامات پر تنقید کا نشانہ بناتی ہے, لیکن اون سکون سے جواب دیتا ہے کہ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق بہترین انتظام کیا ہے اور فی الحال یہی ممکن تھا. آئلہ مسلسل کوشش کرتی ہے کہ اون غصے میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ کر لے جس سے دونوں کے راستے الگ ہو جائیں, لیکن اون ہر بار تحمل سے کام لیتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ وہ جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گا. گھر میں اون کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زویا بھی رملا کو چھیڑنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی, کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ رملا کے دل میں اون کے لیے نرم گوشہ موجود ہے. رملا اگرچہ اپنی کیفیت ظاہر نہیں کرتی, مگر یہ باتیں اسے اندر ہی اندر بے چین کر دیتی ہیں. دوسری طرف آئلہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوتا, اس لیے اون اس کے لیے ناشتہ لے آتا ہے, مگر آئلہ غصے میں کھانے سے بھی انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ اسے یہاں رہنا ہے اور نہ ہی کچھ کھانا ہے. قسط کی آخر میں دونوں کے درمیان ایک اہم گفتگو ہوتی ہے. آئلہ کو لگتا ہے کہ اون بھی باقی لوگوں کی طرح اس کے ماضی کو اس کے خلاف استعمال کرے گا, مگر اون بڑی سکون سے جواب دیتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں پہلے ہی بہت کچھ جانتا ہے, اس لیے اسے کسی وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اون کی یہ بات سن کر پہلی بار آئلہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی سخت الفاظ اون کو تکلیف تو دیتی ہیں, لیکن اس نے آج تک اس بات کا کوئی شکوہ نہیں کیا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ سفر دونوں کے درمیان فاصلے کم کر دے گا یا پھر غلط فہمیاں ان کے رشتے کو مزید پیچیدہ بنا دیں گی.